پہلوانوں کی طرح ڈنٹر پیلنے اور بڑکے مارنے والے ٹائیگر نیازی بھارت کے مشرقی پاکستان پر حملے کے بعد اعصاب کھو بیٹھے اور بہادروں کی طرح ملک کا دفاع کرنے کے بجائے بزدلوں کی طرح رو پڑے۔ گورنر مشرقی پاکستان ڈاکٹر اے ایم مالک نے انہیں تسلی دی۔ کمانڈر ایسٹرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی نے 9 دسمبر کو پہلی بار حقیقی صورتحال بیان کرتے ہوئے GHQ راولپنڈی بھیجے گئے تار میں اعتراف کیا کہ ڈھاکہ کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ فوجی قیادت نہ صرف حالت انکار میں تھی بلکہ کئی طرح کے مغالطوں اور مبالغوں کا شکار تھی۔ جنرل یحییٰ خان نے شاطرانہ چال چلتے ہوئے فیصلے کا اختیار گورنر اور کمانڈر ایسٹرن کمانڈ کو دے دیا، مگر جب اقوام متحدہ سے رجوع کیا گیا تو مارشل لا حکام نے جنگ بندی کی تجویز سے لاتعلقی کا اعلان کر دیا۔ تاریخ کے اس نازک موڑ پر ملک کی زمام کار کس طرح کے مسخروں کے ہاتھ میں تھی اور کیسی تماش بینی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ ترازو کی سیریز پاکستان کے جرنیل میں ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں۔ جنرل امیر عبداللہ نیازی کے حوالے سے دوسری قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ 3 نومبر 1971 کو لیفٹیننٹ جنرل غلام جیلانی خان نے مشرقی پاکستان میں درپیش صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دی اور بتایا کہ بھارت 8 انفینٹری اور ماؤنٹن ڈوین کے علاوہ ایئر فورس کے 16 اسکواڈرن، 1/3 نیول فلیٹ اور بحری بیڑے وکرانت کو مشرقی پاکستان کی سرحد پر لے آیا ہے اور اب کسی بھی وقت پاکستان پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ ISI 1970 کے عام انتخابات میں حالات کا درست تخمینہ لگانے میں ناکام رہی اور پھر انڈین طیارے گنگا کی ہائی جیکنگ کے دوران بھی بھارتی خفیہ ادارے راہ کے بچھائے جال میں پھنس گئے، مگر ISI 1971 کی جنگ کے دوران بھارتی جارحیت کا بھر وقت ادراک کرنے میں کامیاب رہی۔ H.G. کیسلنگ اپنی تصنیف دا ISI آف پاکستان کے صفحہ نمبر 25 پر لکھتے ہیں، اگرچہ ISI مشرقی پاکستان میں سیاسی حالات کا درست اندازہ نہ لگا سکی مگر بھارت کی عسکری مہم جوئی اور ارادوں سے بخوبی آگاہ تھی۔ بھارتی آرمی چیف مانک شاہ نے اگست کے وسط میں اپنی سپاہ کو جو آپریشنل ہدایات دی، 6 ستمبر سے پہلے ISI ان ہدایات کی کاپی حاصل کر کے صدر پاکستان، تینوں سروسز چیفز اور سیکرٹری دفاع کو بھجوا چکی تھی۔ بھارتی پیش قدمی کی درست اطلاع بھی ISI نے 1 مہینہ پہلے ہی دے دی تھی۔ باقاعدہ طور پر جنگ کا اعلان کیے بغیر بھارتی دستے نومبر کے پہلے ہفتے میں مشرقی پاکستان داخل ہوئے اور 8 ڈویژن فوج پر مشتمل بڑا حملہ 21 نومبر 1971 کو کیا گیا۔ 3 دسمبر 1971 کو ISI نے بھارتی فوج کو جنگی پیش قدمی سے متعلق دی گئی تازہ ترین ہدایات کی کاپی بھی حاصل کر لی۔ بھارتی منصوبوں کی بروقت خبر ملنے کے باوجود ملک کے دفاع اور سالمیت کا تحفظ نہ کیا جا سکا کیونکہ جنرل یحییٰ خان اور ان کا ٹولہ اپنے پیشہ ورانہ فرائض سے یکسر غافل تھا اور ملکی سلامتی سے متعلق ان اہم ترین معاملات پر غور کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہی میسر نہ تھا۔ 20 نومبر 1971 کو عید الفطر تھی۔ کمانڈر ایسٹرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی بھارتی جارحیت اور ممکنہ جنگ کی صورتحال پر بات کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے 21 نومبر کو مشرقی پاکستان پر بھارتی حملے کی اطلاع دینے کے لیے GHQ ٹیلی فون کیا تو معلوم ہوا کہ CGS لیفٹیننٹ جنرل گل حسن دستیاب نہیں اور پتہ چلا کہ وہ ابھی تک لاہور میں عید کی چھٹیاں منا رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی اپنی خود نوشت دا بیٹریلز آف ایسٹ پاکستان کے صفحہ نمبر 123 پر لکھتے ہیں کہ میرے چیف آف سٹاف GHQ میں وائس چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل قریشی کو کال کی اور بھارتی حملے سے متعلق سگنل بھی لکھ کر ارسال کیا۔ میں نے چیف آف آرمی سٹاف لیفٹیننٹ جنرل عبدالحمید سے بات کرنا چاہی مگر وہ بھی دستیاب نہ تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ چیف آف آرمی سٹاف لیفٹیننٹ جنرل عبدالحمید اور کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان سیال کوٹ میں فوجی دستوں سے عید ملنے گئے، لیکن در حقیقت وہ دونوں تیتر کا شکار کرنے میں مصروف تھے۔ ان 3 سینئر موسٹ جنرلوں کا سرد ترین رویہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ انہیں مشرقی پاکستان کے معاملات یا پاکستان کی سالمیت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس طرح نہرو بانسری بجا رہا تھا، اسی طرح جب ڈھاکہ جل رہا تھا تو یہ لوگ شکار کر رہے تھے۔ ان دنوں GHQ میں CGS کے طور پر تعینات لیفٹیننٹ جنرل گل حسن جنرل نیازی کے برعکس مختلف روداد بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنی خود نوشت میمائرز میں لکھتے ہیں کہ بھارت نومبر میں 8 سے 10 ڈویژن فوج مشرقی پاکستان کی سرحد پر لے آیا تھا
لیفٹیننٹ جنرل گل حسن کے مطابق وہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عبدالحمید خان کے دفتر گئے تو انہوں نے کہا کہ کمانڈر ایسٹرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل نیازی کو سگنل بھیج کر چوکنا کر دیں اور بتا دیں کہ بھارت 20 نومبر کو عید کے موقع پر حملہ کرے گا۔ ہدایت کے مطابق جنرل نیازی کو سگنل بھیج دیا گیا۔ جنرل گل حسن کہتے ہیں کہ وہ GHQ کے افسردہ ماحول سے تنگ آ چکے تھے، اس لیے انہوں نے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل عبدالحمید خان سے ایک دن کے لیے لاہور جانے کی اجازت مانگی، اور جب وہ 21 نومبر کو واپس آئے تو معلوم ہوا کہ بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ مشرقی پاکستان کے بعد بھارت مغربی پاکستان پر حملہ کرنے کی تیاری مکمل کر چکا تھا۔ چنانچہ جس طرح عرب اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیل نے مصر پر پیشگی حملہ کر کے جنگی طیاروں اور ہوائی اڈوں کو ناکارہ بنا دیا تھا، اسی طرح بھارت پر اچانک فضائی حملہ کرنے کا فیصلہ ہوا، اور اس حوالے سے آپریشن چنگیز خان کو حتمی شکل دی گئی، مگر حملے کے وقت کا تعین نہ کیا جا سکا۔ آخرکار 3 دسمبر کو پاک فضائیہ کے جنگی طیاروں نے بھارتی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے اڑان بھری۔ کمانڈر ایسٹرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی کو آپریشن چنگیز خان کی خبر ملی تو وہ خوشی سے اچھل پڑے۔ انہوں نے آپریشن روم میں فوجی افسروں کو چہکتے ہوئے یہ مسئلہ جان فضا سنایا اور بتایا کہ جب ہم مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان کے دفاع کی بات کیا کرتے تھے تو دراصل اس کا کیا مطلب تھا۔ جنرل نیازی پہلوانوں کی طرح ڈنٹر پہ لے لگے اور جلد ہی یہ خوشخبری تمام فوجی دستوں تک پہنچانے کا حکم دیا کہ پاک فوج نے امرتسر فتح کر لیا ہے اور اب فیروز پور کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ جلد ہی یہ خبر محض افواہ ثابت ہوئی۔ اس طرح کی جھوٹی اطلاعات پھیلنے کا سبب یہ تھا کہ ساری فوجی قیادت مغالطوں کا شکار تھی۔ میجر جنرل ابوبکر عثمان مٹھا نے اپنی خود نوشت بمبئی سے GHQ تک میں انکشاف کیا ہے کہ CGS لیفٹیننٹ جنرل گل حسن نے آؤ دیکھا نہ تاؤ 18ویں ڈویژن کو رام گڑھ اور جیسلمیر فتح کرنے کا ٹاسک دے دیا، جو بری طرح ناکام ہوا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اس احمقانہ منصوبے کی منظوری کیوں دی تو انہوں نے کہا ڈویژن کمانڈر کا دعویٰ تھا ہم ایک دن رام گڑھ پر قبضہ کریں گے اور اگلے روز جیسلمیر میں ہوں گے۔ 4 دسمبر 1971 کو ایئر چیف GHQ ہی میں تھے جب ان کو پتہ چلا کہ 18ویں ڈویژن کو جیسلمیر کی طرف حملہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے تو انہوں نے چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل گل حسن سے پوچھا کہ پاکستان آرمی پاک فضائیہ پر ناگہانیت کیوں وارد کرنا چاہتی ہے۔ گل حسن نے جواب دیا کہ ڈویژن کمانڈر نے ایک بڑا اچھا پلان پیش کیا تھا اور کہا تھا he will jump into رام گڑھ one day and the next day he will be in جیسلمیر۔ خوش فہمیاں دم توڑنے لگیں تو پہلوانوں کی طرح ڈنٹر پیلنے اور بڑکے لگانے والے لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی کے حوصلے بھی پست پڑنے لگے۔ گورنر مشرقی پاکستان ڈاکٹر AM مالک کو متضاد اطلاعات مل رہی تھی۔ فوجی قیادت سب اچھا کی خبر دے رہی تھی مگر میدان جنگ سے کچھ اور طرح کی اطلاعات موصول ہو رہی تھی۔ انہوں نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے 7 دسمبر کو گورنر ہاؤس میں ایک اہم اجلاس بلایا۔ کمانڈر ایسٹرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی عجیب کشمکش کا شکار تھے۔ مصنوعی بہادری کا بھرم برقرار رکھتے ہوئے جھوٹی فتوحات کی کہانیاں سنائیں یا پھر حالت انکار سے نکل کر درست زمینی حقائق سے آگاہ کریں۔ جنرل نیازی کی خاموشی کو بھانپتے ہوئے ڈاکٹر عبدالمطلب مالک نے ڈھارس بندھائی اور کہا کہ زندگی دھوپ چھاؤں ہے، اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں، جرنیلوں کو بھی نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بریگیڈیئر صدیق سالک اپنی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتا دیکھا کے صفحہ نمبر 241 پر لکھتے ہیں کہ گورنر مالک نے ابھی آخری جملہ کہا ہی تھا کہ جنرل نیازی کا چوڑا چکلا جسم یکا یک کپ کپانے لگا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا اور بچوں کی طرح سسکیاں بھرنے لگے۔ گورنر نے اپنا بزرگانہ اور مشفقانہ ہاتھ بڑھا کر جنرل نیازی کے کندھے پر رکھا اور تسلی دیتے ہوئے کہا جنرل صاحب گھبرائیے مت، ایک کمانڈر کی زندگی میں کٹھن دن آ ہی جاتے ہیں، آپ ہمت نہ ہاریں، اللہ عظیم ہے۔ جس وقت جنرل نیازی بلک بلک کر رو رہے تھے گورنر ہاؤس کا ایک بنگالی بیرا چائے کا خوان اٹھائے کمرے میں داخل ہو، اسے فوراً ایک افسر نے جھاڑ پلا کر واپس کر دیا۔ اس نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں کو بتایا اندر صاحب لوگ رو رہے ہیں۔ جنرل امیر عبداللہ نیازی کہتے ہیں بریگیڈیئر صدیق سالک نے مجھ پر الزام لگایا کہ گورنر مالک سے میری ملاقات ہوئی تو میں بلک بلک کر رو رہا تھا۔ جنرل نیازی اس حوالے سے اپنا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ہرگز بزدل نہیں ہیں اور نہ خطروں کا مقابلہ کرنے سے کتراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران مجھے میرے کمانڈر نے ٹائیگر کا خطاب دیا تھا
گورنر ہاؤس میں ہو رہے اس اجلاس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خاص واقعہ تو یاد نہیں، البتہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ کئی بار ایک سے زائد مواقع پر ایسا ہوا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ لڑائی کے دوران بعض اوقات مشکل فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔ جنرل نیازی کے مطابق بزدل تو کانپ اٹھتے ہیں، ان کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، باؤچر ظالم اور سنگ دل ہوتے ہیں، پتھروں میں آنسو کے موتی نہیں ہوتے۔ بہادروں کو اللہ تعالیٰ نے احترام آدمیت کی دولت سے مالا مال کیا ہوتا ہے، فطرت نے ان میں جذبہ رحم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے، وہ روتے ہیں تو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے۔ جنرل نیازی کا تضاد ملاحظہ فرمائیں، ایک طرف جنرل نیازی اس بات کو الزام قرار دے رہے ہیں اور پھر اسی لمحے رونے کا دفاع بھی کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یہ واقعہ مجھے یاد نہیں، اور پھر پہلو بدر کر ان آنسوؤں کو بہادری قرار دینے پر اصرار کرتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ ندامت کے آنسو چھلکانے اور بزدلی کے بعد ٹسوے بہانے میں بہت فرق ہے، اور ان دونوں کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ ثانیہ مشرقی پاکستان کے ایک اور اہم کردار میجر جنرل رؤف فرمان علی نے بھی اپنی کتاب ہاؤ پاکستان گاٹ ڈیوائیڈڈ میں اس واقعہ کی تفصیل بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، گورنر کے بلانے پر جنرل نیازی گورنر ہاؤس پہنچے، میں نے انہیں خوش آمدید کہا اور گورنر کے پاس لے گیا۔ ہم گورنر کے سامنے کی طرف اپنی اپنی نشستوں پر اس طرح بیٹھے کہ میرے بائیں جانب جنرل نیازی اور دائیں جانب چیف سیکرٹری مغربی پاکستان مظفر حسین کی نشست تھی۔ گورنر ڈاکٹر اے ایم مالک نے بات چیت شروع کرتے ہوئے کہا کہ لڑائی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، جب دو فریق لڑتے ہیں تو ایک کی جیت ہوتی ہے اور دوسرے کی ہار۔ بعض اوقات کمانڈر کو ہتھیار ڈالنا پڑتے ہیں اور بعض اوقات گورنر ڈاکٹر اے ایم مالک کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ میں نے چیخنے اور بلند آواز میں سسکیاں بھرنے کی آواز سنی۔ میں نے جنرل نیازی کی طرف دیکھا تو وہ ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھانپ کر زارو قطار رو رہے تھے۔ اس ڈرامائی لمحے بیرا چائے لے کر اندر داخل ہوا تو اس نے اندر کا افسوسناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ہماری باتیں سنی۔ مظفر حسین فوراً اٹھے اور بیرے کے ہاتھ سے چائے لے کر اسے انتہائی بھونڈے انداز میں باہر نکال دیا۔ ملٹری سیکرٹری اور دیگر افراد نے اس کے یوں اچانک باہر آنے کا سبب پوچھا تو اس نے لاگ لپٹ کے بغیر جواب دیا، اندر صاحب لوگ رو رہے ہیں۔ بعد ازاں مجھے وضاحت کرتے ہوئے کہنا پڑا کہ صرف ایک صاحب رو رہے ہیں، سب نہیں۔ آیا جنرل نیازی کو اس بات پر رونا آیا کہ انہیں لفظ سرنڈر کا استعمال ناگوار گزرا تھا، یا اس لیے وہ اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکے کہ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکے تھے؟ جنرل گل حسن کے مطابق چیف آف سٹاف جنرل عبدالحمید خان نے انہیں بتایا کہ جنرل نیازی اعصاب کھو چکا ہے۔ بہرحال اس اجلاس کے بعد گورنر ایم اے مالک نے جنرل آغا محمد یحییٰ خان کو فوری طور پر ایک تار بھیج کر صورتحال کی نزاکت سے آگاہ کیا اور انہیں مشورہ دیا گیا کہ فوری طور پر اقوام متحدہ کے ذریعے جنگ بندی کا اہتمام کیا جائے۔ اگلے 2 دن جنرل امیر عبداللہ نیازی آپریشن روم میں آنسو بہاتے اور اپنی خفت مٹاتے رہے۔ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل آغا محمد یحییٰ خان جنسی بے اعتدالیوں میں اس قدر مصروف تھے کہ ان کے پاس سرکاری خط و کتابت کا وقت نہ تھا۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو گورنر ایم اے مالک نے 9 دسمبر کو ایک اور تار بھیجا۔ کمانڈر ایسٹرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی نے بھی 9 دسمبر 1971 کو جی ایچ کیو کو بھیجے گئے سگنل میں پہلی بار اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم شکست کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ دشمن کی فضائیہ بڑے پیمانے پر تباہی مچا رہی، باغیوں کی جارحانہ کارروائیوں اور دشمن کی بمباری کے باعث ڈھاکہ کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ اس بار جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے مصیبت اپنے سر سے اتارنے کے لیے گورنر مغربی پاکستان ڈاکٹر اے ایم مالک کو لکھ بھیجا کہ مجھے آپ کا 9 دسمبر کو بھیجا گیا فلیش میسج موصول ہوا۔ میں صورتحال کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں اور میں فیصلہ آپ کی ثوابدید پر چھوڑتا ہوں، جو مناسب سمجھیں کر لیں۔ آپ جنرل نیازی سے مل کر جو فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہو۔ میں نے بین الاقوامی سطح پر جملہ اقدامات کیے ہیں اور انہیں جاری رکھوں گا، تاہم مشرقی پاکستان سے متعلق ہمارے ایک دوسرے سے فاصلوں کے پیش نظر میں سارا معاملہ آپ کی بصیرت اور قوت فیصلہ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے اسے میری توثیق حاصل ہوگی۔ میں نے جنرل نیازی کو بھی ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ آپ کے فیصلے کو قبول کریں اور اس پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کریں۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے، سول آبادی کو احمقانہ تباہی سے بچانے کے لیے جو بھی قدم آپ اٹھانا چاہیں، بالخصوص مسلح افواج کے تحفظ کی خاطر جس قسم کی سیاسی تدابیر اختیار کریں اور مخالفین سے جو معاملہ طے کرنا چاہیں، آپ کو اس کی اجازت ہے۔ میجر جنرل رؤف فرمان علی، جنہیں جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کو پیغام بھیجنے پر مورد الزام ٹھہرا جاتا ہے، انہوں نے دراصل جنرل آغا محمد یحییٰ خان کی طرف سے اس جواب کے بعد
گورنر ایم اے مالک کے اما پر اقوام متحدہ سے رجوع کیا تھا، مگر مغربی پاکستان کے حکمران ابھی تک حالت انکار میں تھے۔ ایک طرف نہایت شاطرانہ انداز میں کہا گیا کہ جو مناسب سمجھیں کر لیں، اور دوسری طرف جب اقوام متحدہ سے رجوع کیا گیا تو مارشل لا حکام کی طرف سے اس درخواست سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا گیا۔ جنرل امیر عبداللہ نیازی کی ایرادات بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال اردو کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔